اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تؤتی مرئۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام سورہ ہود 11واں سپارہ اور 11ویں آیت صورت ہے. یہ 12ویں سپارے میں چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 17 جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن کان علی بینات من ربہ، تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا وہ بھی انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو؟ جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے رب کی طرف سے وہ انکار کرے تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جسے ہم نے روشن دلیل دے کے بھیجا ہے، جس کے پاس ہم نے روشن دلیل بھیج دی ہے، اب وہ بھی انکار کر سکتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا. ایک دلیل بھیجی تھی ہم نے اور پھر پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس سے قبل کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو جو امام اور سراپہ رحمت ہے. وہ کتاب اپنے زمانے میں تمام صحیفوں پر امامت رکھتی. قطعاً نہیں بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہوں سے تو آتش جہنم ہی ہے اس کے وعدے کی جگہ. فلا تکو فی مریۃ منہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس ہے سننے والے نہ پڑ جا شک میں. اس آیت کا یہ ٹکڑا بڑا امپورٹنٹ ہے. پس ہے سننے والے نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، جو تیرے رب کی طرف سے آئے نا اس کے متعلق شک میں نہ پڑو. بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ حق کہتے رہتے ہیں، اکثریت ایمان نہیں لاتے. اکثر جو ہے وہ شک میں پڑے رہتے ہیں. کثیر تعداد مکے کی وہ ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ایمان کیوں نہیں لائے. ہم سے پوچھا تم نے نبوت کی نشانیاں بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا، تو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس دین کا کیا انجام ہوگا. یہ غالب ہوگا یا مغلوب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اگر یہ غالب ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور نہیں ہوا تو ہم نہیں لائیں گے، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اسی دری اسنا میں بہت سے دنیا سے پردہ کر گئے. تو جو ایمان لائے بغیر جہالت میں مر گیا اس کا کون ضامن؟ تو نیکی کے کام میں پہل کرنی چاہیے. جب نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر گزرو. نیکی کا جب خیال آئے تو کر گزرو. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حالت بیان فرمانا ہے جو اس فطرت پہ قائم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی اعتراف توحید. جیسا کہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ فِي الدِّينِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا. سورہ روم کی جو ہے یہ آیت ہے 30ویں. پس آپ کر لیں اپنا رخ دین اسلام کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور صحیح سالم پیدا ہوا کرتا ہے. کیا تم نے کبھی کوئی کان کٹا بچہ پاتے ہو؟ جیسے جانور صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بندہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مکمل مومن ہوتا ہے، پورے ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے بندوں کو موہب پیدا کیا ہے، لیکن شیطان کے پاس آ کے انہیں دین سے برگشتہ کر دیتا ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام گردانتے ہیں.
اور جو حرام کردہ چیز ہے اس سے حلال بنا لیتے ہیں، اور پھر اللہ شریک کا حکم بناتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. اور ہر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بچہ دین ملت پر ہے اور اپنی زبان کے ذریعے اظہار کلام کرنے کا. کب تک ہے دین ملت پہ؟ جب تک وہ اپنی زبان سے کلام نہ کرنے لگے. لیکن مومن کی خوبی ہے جس فطرت پہ اللہ نے بھیجا ہے وہ اسی فطرت پہ اسی کلمے پہ دنیا سے جاتا ہے. یہ مومن کی خوبی ہے، یہ مومن کی خوبی ہے جو کہ حضور کی شریعت پہ ہوا. اب یہاں پر ایک لفظ شروع میں ہوا ذکر ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ. تو یہاں پر جو یتلوہ شاہد منہ کے جو الفاظ ہیں، یہاں شاہد سے مراد پاکیزہ، مکمل اور معظم شریعت ہیں. یہاں لفظ شاہد سے مراد اس سورہ ہود میں مکمل اور منظم شریعت ہے، معظم شریعت ہے جو اس نے اپنے انبیاء کو عطا کی اور جن کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہوا. لیکن اس جگہ پر حضرت ابن عباس اور بہت سارے مفسرین، ابراہیم نجفی تک، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، شاہد سے مراد. اور حضرت علی مولا علی شیر خدا اور امام حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر لفظ شاہد سے مراد. اور بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ دونوں معنی قریب المانی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. جبرائیل اللہ کی وحی لے کر حضور کی طرف آتے ہیں اور حضور اس وحی کو لے کے امت کو دیتے ہیں. تو دونوں قریب المانی ہیں. اس سے ایک وقت میں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی جبریل امین بھی ہو سکتے ہیں اور آقا علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس آیت کی طرف تھا جو بہتان لگاتا ہے اللہ پر، جو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے جھوٹی قسم کھانے کا، یہ اللہ پہ بہتان باندھنا افترا. اللہ کو گواہ بناتے جھوٹ بات پہ، رب کو گواہ بنانا جھوٹ بات پر کسی صورت جائز نہیں ہے. تو یہ رب کو گواہ بناتے ہیں جھوٹی بات پر، اور یہ اپنے رب کے یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے کہ گواہ یہی وہ گستاخ ہے جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. خبردار اللہ کی پھٹکار ہو ظالموں پر جو بدنصیب روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور چاہتے ہیں کہ راہ راست کو ٹیڑھا کر دیں. وہی آخرت کے منکر. تو آخرت کے منکر کون ہیں؟ جو دین کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی منافقین. تو آخرت کے منکر ہیں، وہ پوری طرح سے ایمان لاتے نہیں، وہ ایمان پوری طرح سے لاتے نہیں اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ارے جب اللہ نے کہا نا کہ مال دو، جان دو، ایمان لاؤ، تو کہہ رہے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جن کو پتہ ہی نہیں کہاں پہ کیا کرنا ہے. وہ تو اپنی جان دینے آنکھ بند کر کے چل پڑتے ہیں، وہ اپنا گھر کا سارا مال لے کے آ جاتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتہ. تو وہ اپنا مال بچا کر، اپنی جان بچا کر، سب کچھ بچا کر پیچھے ہٹ کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ سمجھداری کا عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ منافقت اللہ کا چلتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے باخبر ہے جو ان کے عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کی سمجھ عطا فرمائے کہ جو ہے صورتحال یہ کہ انسان اس وقت بس یہ سوچتا ہے کہ وہ دین ہوشیاری سے کیسے کما سکتا ہے، وہ اپنی دین ہوشیاری سے مال زیادہ کیسے کما سکتا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے فراڈ کر کے منافقت کے ذریعے، اور میں سب کچھ اپنے پاس بچا بھی لوں اور آخر میں جنت کا وارث بھی بن جاؤں. تو جنت کا وارث بچا کر نہیں بنتا بندہ جنت کا وارث بچا کر نہیں بنتا، بندہ جنت کا وارث لٹا کر بنتا ہے. اگر بچا لیا ہوتا سب کچھ تو وارث جنت نہیں ہوتے. حضرت علی نے اپنی جان لٹا دی ہجرت کی شرط. جب کہا نا لیٹ جاؤ تو باہر کیا منظر تھا آپ کو بھی پتا ہے. ہجرت کی رات 40 قبیلے کے 40 بہادر افراد کے ہاتھ میں 2 ننگی تلوار ہے، یعنی 80 تلواریں اور 40 افراد ہیں، اور اندر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور حبیب کبیرہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. وہ جان دینے آ گئے. تو جب جان دینے آئے نا تو اللہ نے کہا جبرائیل، میکائیل، دیکھتے ہو میرے علی کو، دیکھو میرے علی کو. اس روایت کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے 3 جلد کے اندر. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو کیا تم اپنی جان دے سکتے ہو میکائیل جبرائیل پر؟ انہوں نے کہا کہ الہی نہیں. میں نے جبرائیل کا تم میکائیل پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ جب دونوں سے پوچھا دے سکتے ہو، تو کہا دیکھو میرے علی کو کیسے اپنے بھائی کو اپنی جان دے رہا ہے، کیسے اپنے بھائی کو اپنی جان دے رہا ہے. اب مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں کہ کائنات میری 63 سال زندگی کے اندر بس ایک ہی رات مجھے بہت سکون کی نیند آئی.
کوئی پریشانی نہیں تھی. پوچھا کس رات؟ انہوں نے کہا کہ ہجرت کی رات. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا تھا تم صبح اٹھنا تو ساری امانت واپس کر دینا. مجھے یقین تھا کہ میں اٹھوں گا, مجھے یہ یقین تھا میں اٹھوں گا. جان دے رہے ہیں اور یقین یہ ہے کہ میں اٹھوں گا, جان جائے گی نہیں کہیں. فرمان رسالت پہ اتنا یقین ہے تو وہ جان کہیں نہیں جائے گی. لیٹے رہے سکون سے. اب رات بھر ان کی پہرے داری کون کر رہے ہیں؟ ایک سرہانے پہ جبریل امین ہے اور پیدانے پہ میکائیل ہے. کہا یا اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا تم رات بھر علی کے سرانے کھڑے ہو کے علی کی شان اور فضائل بیان کرو. تو جبرائیل جو کام کریں اللہ کے حکم سے وہ جائز, میکائیل جو کام کریں اللہ کے حکم سے وہ جائز, اور ہم کریں تو ہم راضی ہو جاتے ہیں. کیا بات, ہم کریں تو ہم راضی ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی یہ تو سنت ہے رب کی, وہ کرواتا ہے. تو جو یہ محفلیں سجواتے ہیں وہ رب کی سنت ادا کرتے ہیں, اور جو سجاتے ہیں وہ جبرائیل امین کی طرح سے وہ فرشتوں کے امام کی سنت ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا جو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر ہے نا وہ تھوڑا مختلف ہے. ورنہ اگر آپ اپنے رب کے لیے اپنی ساری چیز پیش کر دیں تو رب کا بھی یہی ہے کہ تم اس کے دین کی مدد کرو. سورہ محمد آیت نمبر 7, تم اس کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بس کرونی استغفر پہلا سے 12 وغیرہ. تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا, تمہارا ذکر فرمائے گا, تمہاری شان بیان کرے گا, تمہاری منزلت اونچی کرے گا. تو پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے, پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے. تو جن کو عادت ہوتی نا اپنا سب کچھ محبت میں قربان کرنے کی وہی کامیاب ہے. جو عشق والے ہیں نا وہی کامیاب ہے. بے شک. بس عشق والے ہی کامیاب ہے, پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر لوگوں نے لاکھوں روپے لا کر دیے وہاں ایک صحابی 1 کلو کھجور لے کر آئے جنگ میں. کیا رسول اللہ کے پاس کچھ دینے کو تو ہے نہیں بس, لیکن یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مجاہدین کے لیے. میں نے کیسے لائے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رات بھر مزدوری کی اور صبح کی طرح کھجور پوچھی. تو وہ یہ محبت ہے, رات بھر مزدوری کر کے جو ہاتھ آیا وہ آگے اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا. تو پھر رب تعالیٰ کی ذات بھی تو کریم ہے نا, پھر وہ نوازتی ہے اپنے بندے کو. بس پہلے آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے اس کے راستے میں. اور ابو بکر صدیق فرماتے تھے سخاوت یہ نہیں ہے کہ بندہ بہت کچھ ہو اس میں تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے دے. سخاوت یہ ہے کہ بندے کے پاس کچھ نہ ہو, بندے کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر وہ اللہ کے راستے میں عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ کے بندہ اللہ کے ساتھ یہ معاملات کرتا ہے نا تو وہ توکل کی منزل پا لیتا ہے. تو کون سی منزل پاتا ہے؟ توکل کی منزل پا لیتا ہے. جب وہ توکل کی منزل پا لیتا ہے نا تو پھر آپ کو جب توکل کی عادت ہو جاتی ہے رب پر توکل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. اور کیسے اسباب بناتا ہے؟ 300 صحابہ کرام جو ہے نا وہ پہنچے جنگ کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ جو حدیث ہے نا بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان فرماتے ہیں صحیح کہ امین الامت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ, امین الامت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا اور جنگ میں بھیجا. ابو عبیدہ بن جرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا وہ حالات جنگ جب بتایا انہوں نے تو کہنے لگے کہ ایسی حالت تھی کہ ہم روز 1 کھجور کھایا کرتے تھے. بس پورے دن میں کھانے کیا مل رہا ہے؟ 1 کھجور مل رہی ہے. کیا بھوک کا عالم ہوگا. اور اس کے بعد یہ عالم ہوا کہ کچھ دن تو ایسے گزرے کہ ہمیں 1 کھجور بھی نہ ملی, وہ بھی ختم ہو گئی. جنگ پر آئیں اور سامان کچھ بھی نہیں ہے, زیادہ کچھ بھی نہیں. تو 1 کھجور کھانے کو مل رہی تھی کچھ دن تک. بخاری ہے, بخاری شریف حدیث ہے کہ 1 کھجور کھانے کو مل رہی تھی کچھ دن تک, اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ بھی نہ ملی. کچھ دن پھر ہم نے پتے کھا گزارا کیا, لیکن رب پہ بھروسہ کیا, رب پر بھروسہ کیا, توکل کیا. جب توکل کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا, رب پہ توکل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی دی. کچھ دن کے فاقے کے بعد اللہ نے ایک مچھلی بھیج دی. وہ مچھلی ہم اس سے کھاتے رہے, اس مچھلی کو کھاتے رہے, اور 300 لوگ تھے.
ہم 300 لوگ تھے اور 18 دن تک ہم نے مچھلی کھائی ہے. 300 لوگ 18 دن تک 2 وقت کے کھانے میں اس مچھلی کو کھا رہے ہیں. اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو اندر کا کانٹا ہوتا ہے مچھلی کا، جب ہم نے نکالا تو وہ اتنا اونچا تھا کہ ایک اونٹ اپنے کجاوے کے ساتھ اس کے اندر سے گزر جائے، اتنا اونچا کانٹا تھا. ہم اس مچھلی کو کھاتے اور اس کی چربی کو اپنے جسم پہ ملتے بطور شفا کے، تو زخموں میں سے شفا ملتی اور درد میں آرام ملتا، اور بہت ساری بیماری سے جو اس علاقے میں جا کر ہو گئی تھی اسکن کی ڈیزیز وہ ختم ہو گئی. تو ہم اس مچھلی کو کھاتے رہے. پھر حیرت کی بات یہ کہ 18 دن وہ مچھلی کھائی. مچھلی کھانے تو مچھلی ہم پھر جب مدینہ آنے لگے، جنگ ختم ہو گئی، ہم مدینہ آنے لگے تو ہم وہ مچھلی ساتھ لے آئے. پھر کمال یہ کہ اس مچھلی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، حضور نے بھی کھایا مچھلی میں سے، وہی مچھلی رسول اللہ نے بھی کھائی اور صحابہ نے بھی کھائی. اور پھر ہم نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم نے اپنے رب پہ توکل کیا تھا، تم نے اپنے رب پہ توکل کیا تھا. آدمی توکل تو کرے پھر رب اسباب پیدا کرتا ہے. تو ایک لمحے کو صبر تو کر، یقین تو رکھ، رب کی مدد آن پہنچی ہے. تو اہل ایمان کے دل جب یقین اور صبر سے مطمئن ہو جاتے نا تو رب کی مدد آ جاتی ہے. جب تک میں وہ یقین اور صبر کی کیفیات نہیں پاؤں گا رب کی مدد نہیں آئے گی. رب کی مدد آتی کیسے؟ یقین اور صبر کے ساتھ آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ یقین اور صبر کے ساتھ آتی ہے. تو ضروری کیا کہ میں یقین اور صبر کے ساتھ، ایمان نام ہی استحکام کا ہے نا، استقلال کا ہے کہ پائے سواد میں لرزش نہ ہو. ایمان اس چیز کا نام ہے. ایمان اس چیز کا نام تھوڑی ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے آج کل. نماز بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو. نماز بھی پڑھتے ہیں تو پریشان بھی ہوتے ہیں، اور بہت پریشان ہوں. میرا مسئلہ نہیں ہو رہا، پریشان ہوں. جب تم نے نماز پڑھ لی تو تیری پریشانی ختم ہو جانی چاہیے. تو نے عبادت کر لی تو پریشانی ختم ہو جانی چاہیے. اگر پریشانی ختم نہیں ہوئی تو بس یہ تیری غلطی ہے. اب وہ اس نماز کو دیکھ، وہ صبر جو تم نے اختیار کیا اس کو چیک کر، کہیں نہ کوئی کمی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، ورنہ یہ ایسا ہوتا نہیں. پہلے تو بس 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور مشکل حل ہو جاتی تھی. پہلے تو صرف 2 رکعت نماز میں مشکل حل ہو جاتی تھی. یہاں تو اب ہم مہینوں پڑھتے ہیں مشکل نہیں ہوتی. تو بس ہمارے ان کے یقین کا فرق. اگر ہمیں وہ یقین مل جائے نا، یقین محکم، اقبال فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہ. اگر یقین محکم ہوگا پھر عمل پہ ہم جو آپ نے کیا ہے، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی شمشیریں ہیں مردوں کی. تو پھر وہ جو شمشیر نا ہم نے کیا کیا، اس یقین کا نا کچھ فائدہ لیا نہیں، کیونکہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہوا اور ہم اس کی تمنا بھی نہیں کرتے، اس کی جدوجہد بھی نہیں کرتے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، خود رسول نے فرمایا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. ہم نے اس کو پانے کی کوشش نہیں کی، اس یقین کو پانے کی کوشش نہیں کی. اگر کرتے تو رب کے راستے میں وہ یقین حاصل کر لیتے. ہم نے تو دنیا کمانے کی کوشش کی ہے. ہمارے جب ہاتھ اٹھتے ہیں ہم اللہ سے دنیا کے سوال کرتے ہیں، ہم دنیا کے سوال کرتے ہیں. جبکہ امام غزالی کہتے ہیں تو آخرت مانگ، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تجھے دنیا بھی عطا فرما دے. لیکن ہم صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے صدقے میں آخرت نہیں ملتی. پھر آخرت میں بندہ پھنس جاتا ہے. اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. ایک بار درود پڑھ لے اللہم صلی اللہ. اور جب بندہ یقین کی دولت پا لیتا ہے نا تو تھوڑے میں سے بھی نا کس طرح کرتا ہے. ایک غریب آدمی تھا، کسان تھا، زمیندار ٹائپ کا آدمی. وہ اس طرح معاملہ اس کا کہ وہ یہ بھی جو ہے نا مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، یعنی متفق علیہ. بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کی روایت ہے، اور وہ روایت دونوں کتابوں میں، صحیح کی دونوں کتابوں میں، یعنی متفق علیہ. وہ روایت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں پائے جائے، دونوں میں پائی جائے تو زیادہ اہمیت کے حامل ہے. متفق علیہ کہلاتی ہے وہ.
کہ دونوں جس بات پر متفق ہو جائیں، دونوں شیخین حدیث کے جو دو شیخ ہیں ان کے وہ متفق علیہ کراتی ہے. تو روایت کیا ہے کہ ایک شخص تھا، غریب آدمی تھا، اپنے زمین پہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور اس کی جو فصل ہوتی نا، اس کا جو مال آتا تو ایک حصہ دوبارہ فصل کے لیے بیج وغیرہ کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ان کی کفالت کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھتا. اس تھوڑی بہت پیسے میں سے غریبوں کا بھی حصہ تھا اور اس کے اپنے گھر والوں کا بھی کفالت کا حصہ تھا. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو بادلوں میں سے آواز آئی، فلاں جگہ جا کر فلاں کھیت میں برسو. وہ بڑا پریشان ہوا، اسے بادلوں میں نام سنا کہ فلاں کے کھیت میں برسو، اور اس نے بادلوں سے آواز سن لی. جب وہ آواز سنی اس نے تو بادلوں کے پیچھے پیچھے وہ شخص چل پڑا. وہ شخص بادلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب بادلوں کے پیچھے چلا نا وہ شخص، تو اسے دیکھا کہ بادل ایک پہاڑ پہ جا کے برسے. بادل ایک پہاڑ پہ جا کے برسے، پہاڑ سے پانی بہنا شروع ہوا. پھر کچھ راستے سے بہتے 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 ایک پگ ڈنڈی کے ذریعے اس کھیت میں چلا گیا پانی. اس کے کھیت میں پانی چلا گیا. اس کے کھیت کو سیراب کرنا تھا، مقصود یہ تھا، تو کھیت سیراب ہو گیا. جس کا کھیت سیراب ہوا اس کھیت کے مالک کے پاس وہ شخص گیا. کہا اس کا مالک کون ہے؟ کہا میں ہوں. نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے میرا نام یہ ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جسے نام پوچھا نا، تو یہی نام میں نے بادلوں سے سنا ہے. بادلوں میں کوئی کہہ رہا تھا، یہ نام میں نے بادلوں سے آواز آئی، میں نے سنا ہے بادلوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ جاؤ اس شخص کے کھیت پہ برسو. تو ایسا کام کیا کرتا ہے؟ تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ بادلوں کو حکم ملا کہ تیرے کھیت پر آ کر ان کو سیراب کرے، وہاں پانی کی ضرورت ہے؟ تیرے مال کی رکھوالی اللہ کر رہا ہے، تو کام ایسا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے اور تو خاص عمل نہیں میرا، بس یہ کرتا ہوں میں کہ اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک دوبارہ فصل کے لیے لگاتا ہوں، ایک اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں راہ خدا میں صرف کرتا ہوں. جو حصہ میں راہ خدا میں صرف کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا نتیجہ، یہ اسی کا نتیجہ. ہم اس نظریے سے تو دیکھتے ہی نہیں. جو میں نے کھا لیا وہ کمال نہیں ہوا، جو میں نے بانٹ دیا وہ کمال ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی اور پھر عائشہ صدیقہ کو دے کے چلے گئے، تیار کرو میں نماز سے ہو کے فارغ ہو گیا. باہر چلے گئے، مسجد میں فارغ ہوئے معاملات سے، نماز پڑھی، گھر آئے تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری بکری بانٹ دی، بس ایک دستی کیونکہ آپ کو پسند ہے اس لیے آپ بجا رکھتی ہیں. میں نے ساری بکری بانٹ دی اور ایک دستی بچا رکھی آپ کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو تو نے بچائی وہ بٹ گئی. اگر ہم فرماتے ہیں جو عائشہ تو نے بچائی وہ بٹ گئی، اور جو تو نے بانٹی، جو تو نے بانٹ دی لوگوں میں وہ سب بچ گئی. جو تو نے بانٹ دیا نا، قیامت کے دن ان سب کا ثواب مجھے ملے گا، تجھے اور مجھے ملے گا. وہ بچ گئی ہے، وہ اللہ کے سیف ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے، جا بجا فرما رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا. تو آپ نے جو بانٹ دی نا، یہ اللہ کے راستے میں قرض حسنا ہے، یہ قرض حسنا ہے. اور جو آپ خود کھا لیتے نا وہ بچ گئی بس، باقی جتنی آپ نے بانٹی تھی نا وہ سب کام میں آ گئی. تو اللہ کو قرض حسنا دینے کی عادت بنائیں، اللہ کی راہ میں قرض حسنا دینے کی عادت بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فضل کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نے پتہ ہے سب کو سننا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے ہمیں صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب 6 زاویے سے دکھائی جاتی ہے نا ہمیں تو آدمی بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب 6 زاویے سے ایک بات دکھائی جائے گی تو بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہوں گے. آپ کسی ٹاک شوز پہ پروگرام کو دیکھ لیں، 4-5 لوگ آتے ہیں، 4-5 مختلف قوم زبان پارٹیوں کے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کو ہونے دیں بحث. آپ سنیں 2 گھنٹے بعد آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ مجھے جانا کس کے ساتھ تھا، صحیح کون بول رہا تھا، غلط کون بول رہا تھا. آپ خود گمراہ ہو جائیں گے، آپ خود جو ہے نا پریشان ہو جائیں گے، منتشر ہو جائے گا آپ کا ذہن. بہترین وہ ہے جو زیادہ سنتا نہیں ہے، ہر کسی کی میں سننے جاتا نہیں،
آپ سے اپنوں کی سنیں. بس آپ کو ایک دین ملا ہے, شیطان آپ کو ہمہ وقت اپنے وسوسے ڈال تو رہا ہے. یہ دو ہاتھ پاؤں کے شیطان ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں, یوں نہیں تو یوں کرنا چاہیے, اور یوں نہیں تو یوں کرنا چاہیے, اور ایسے نہیں تو ایسے کرنا چاہیے. دیکھیں نا آپ حدیث جتنی کتاب اٹھائیں, اس پہ ہاتھ باندھنے کے لیے, یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے 23 حدیثیں ٹوٹل, 23 ہیں دین کی تعداد. اب اس میں سے 22 وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کانوں کو ہاتھ لگایا, اور ایک یہ کہتی ہے آقا علیہ السلام نے ہاتھ کندھوں سے اوپر لے گئے. اچھا کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ اللہ کے حبیب نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کندھے سے اوپر لے گئے اور ہاتھ باندھ دیا. اس میں پھر بھی انکار نہیں ہو رہا کہ وہ ہاتھ کانوں کو نہیں لگایا, اس بات کا انکار نہیں ہو رہا, انکار کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. پھر بھی ایک قوم ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے, وہ ہاتھ اٹھاتی جو ہے کان کو لگاتی نہیں ہے اور باندھ دیتی ہے. جبکہ جمہور صحابہ کرام, بلکہ ساری صحابہ کرام کا طریقہ وہی تھا جو رسول اللہ نے عمل کیا, اور جو صحابہ کا طریقہ اس پر آج ایک ہی قوم بس کھڑی ہے, وہ ہے اہل سنت والجماعت. اگر آپ بریلویت کی صحیح شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں صحابہ کو, وہ بریلویت کے صحیح علمبردار ہیں. بریلوی کوئی ابھی کا زمانے کا نہیں ہے, یہ تو آپ نے نام دے دیا, اور آپ کو سمجھانے کے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ اہل سنت والجماعت یہ ابھی کے نہیں ہے, یہ تو صحابہ کے زمانے کے ہیں. ہمارے جو امیر ہیں وہ صحابہ ہیں. اعلیٰ حضرت مجد علی ثانی ہمارے امیر نہیں ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے امیر نہیں ہیں. ہمارے امیر تو صحابہ ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم آج تک چلتے ہیں. جیسے انہوں نے کہاں اللہ نے لکھا تھا, آپ دیکھیں نا ذرا اٹھائیں تو کتاب, کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جب حبیب کلی کرے تو تم ہاتھ پہ لے لینا, حبیب تھوکے تو تم ہاتھ پہ لے لینا اور چہرے پہ مل لینا. اللہ نے نہیں لکھا. اگر یہ عمل غلط ہوتا تو حبیب کو منع کرنا چاہیے تھا. چلیں تھوڑی دیر کو اگر میں بڑی فتنے والی بات کہ حبیب نے بھی منع نہیں کیا تو اللہ کو وحی بھیجنی چاہیے تھی, لیکن حبیب بھی سمجھ رہے کہ عمل صحیح ہے, کہ حبیب کا تھوک اس مقام کا ہے کہ لے کے اپنے چہرے پہ بندے تو ان کے لیے شفا ہے, ان کے لیے نجات ہے, ان کے لیے بہتری ہے. وضو کا پانی نہ ملا تو ہاتھ تو تیرا تر ہے میرے دوست, وہ ہاتھ دے دے مجھے, اور اس کو لے کے اپنے چہرے اور سینے پہ مل لیا. حضور کے بال نہ صحیح, بال جس چمڑے میں رکھے تو چمڑا ہی گلاس کے پانی میں ڈال دو تو شفا ہو جائے گی. تو اللہ نے تو روکا نہیں, اللہ نے تو روکا نہیں. جب نے روکا نہیں رب نے نا, تو رب کو بھی عمل پسند آ رہا ہے. قرآن میں جا بجا بہت سارے معاملات میں تربیت اتاری ہے نا اللہ نے, یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا, یوں نہیں کرنا. پھر کی اتار دیتا کہ بھائی یوں نہیں کرنا, یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی بدعت ہے. جتنے لوگ آج کی بدعت ہے نا, جتنے آج کی بدعت ہے وہ ساری اٹھا کے دیکھ لیں, وہ سارے رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ نے کیے. مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول خدا کے پاس آتے نا تو حضور کی شان ایسی ہے, حضور کا مقام ایسا ہے, ہاتھ تو ہاتھ ہیں, آپ لباہ مبارک آپ کے قدموں پہ رکھتے تھے اور قدم چومتے تھے. سبحان اللہ. ارے کو مذاق ہے, آج ہاتھ چومنا بھی بدعت ان کے لیے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کے قدمین مبارک, ارے جہاں سے ان کی سواری اتر جائے نا وہ بھی چوم لینا چاہیے, وہ بھی خاک ڈال لینی چاہیے. اور رسول خدا تو رسول خدا ہے, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ولیوں کے امام, غوثیت کبریٰ پر جو کے مسند کے اوپر جو آج بھی جلوہ افروز ہیں, وہ کہتے ہیں نا صحابی رسول کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جانے والی دھول بھی, صحابی رسول کا مقام جبریل سے بلند ہے, صحابی رسول کا مقام جبریل سے بلند ہے. کیونکہ جبریل اور صحابی میں دیکھیں سجدے جو ہے نا, اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو رب تعالیٰ سے معاملہ ہے نا بندوں کا, وہ صرف اتنا ہی ہے, اور فرشتوں کا کہ فرشتوں سے وہ سجدے مانگتا ہے, بندوں سے سجدے نہیں مانگتا, بندوں سے سجدے نہیں مانگتا. وہ 313 کو بدر لے جاتا ہے, 2 گھوڑے اور 8 تلواریں, بے سارا سامان لے جاتا ہے. احد میں بھوکی پیٹ خالی پیٹ پتھر باندھ کے خندق کھدوا دیتا ہے خندق میں, اور وہ کیا حال کرتا ہے, منصور کو تخت پہ چڑھوا دیتا ہے, وہ منصور کو تخت پہ چڑھوا دیتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کا صرف سجدے نہیں چاہتا, اس کا سر بھی چاہتا ہے. وہ حسین کو کربلا لے جاتا ہے, وہ حسین کو کربلا لے جاتا ہے. تو ہمارا بس زاویہ نظر تھوڑا سا جو ہے نا ان لوگوں نے بگاڑ دیا, ورنہ پہلے یہ فکرے نہیں تھے.
آج سے 150-200 سال پہلے اتنے نہیں تھے. ساری کی ساری ملت ایک ہی جو ہے مقام پر جمع تھی, ایک ہی مقام پر جمع تھی. اب جو ہے یہ جو ملت کا اندر انتشار پیدا ہوا اور شیرازہ بکھ رہا ہے, تو وہ 36-40 قسم کے جو ہے نئے نئے شیطان آ گئے اور ہر ایک کا زاویہ نظر الگ ہے. وہ بڑا ہی الگ ہے. ہم معاملات کو صرف دیکھتے ہیں جیسے یہ لوگ دیکھتے ہیں اللہ والے. مولا علی شیر خدا رضی کے پاس ایک مقدمہ آیا, اور مقدمہ جب آیا نا تو اس مقدمے کے اندر مقدمہ آیا تو اس مقدمے میں 2 فریق تھے اور تیسرا. وہ دونوں دوست تھے, اور بات یہ تھی کہ دونوں دوست کسی سفر پر جا رہے تھے, تو راستے میں اپنا کھانا لے کے بیٹھے ساتھ کھانے کے لیے. کھانا نکال کے ساتھ رکھ لیا. ایک دوست کے پاس 5 روٹی تھی, ایک دوست کے پاس 3 روٹی تھی. 8 روٹیاں ملائیں. کھانا شروع کرنے والے تھے کہ ایک اور مسافر آ گیا. پہلے مسلمانوں زیادہ ہوتی, آ جا بھائی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 لوگ کھانا کھا رہے تھے اور 2 روٹی تھی. مسافر آیا, بھوکا, انہوں نے کہا تو بھی آ جا کھا لیا. بٹھا لیا. انہوں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ ویسے ہی 4 لوگ ہیں, 2 روٹی کے. انہوں نے پرواہ نہیں کر, اللہ برکت دے گا. جو دھونے والے ہیں نا تو بھی کھا لے, دھونے والے ہم کھا لیں. تو مطلب ایک کے حصے میں آدھی روٹی بھی نہیں آئے گی, لیکن اس بات کو بھی تیار ہے. تو دھونے والے کھا لیں, آپ بیٹھ کے کھا لیں. پہلے ہی ہوتا تھا. اب تو بندے کا زیادہ بھی ہو نا تو بھی کسی کو دینا نہیں جاتا. اس کا جو دل ہے نا وہ بڑا سکڑ سا گیا ہے. دلوں میں کجی آ گئی ہے. رائے خدا میں دینے کے مسئلے میں دلوں میں کجی آ گئی ہے. تو وہ دونوں شخص کھانا لے کے بیٹھے. 8 روٹی تھی. تیسرا بندہ آ گیا. دونوں نے مل کے کھانا, اس سے پوچھا, وہ بھی آ گیا. کھانا تینوں نے مل کے کھایا. کھانے کے بعد اس مسافر نے, کہ وہ امیر تھا, مسافر تھا لیکن امیر شخص تھا, اس نے ایک تھیلی دی, اس میں 8 اشرفیاں تھیں. اس نے کہا کہ یہ 8 اشرفیاں آپ دونوں لے لیں. تو جس کے پاس 5 روٹی تھی اس نے کہا کہ 5 میں رکھ لیتا ہوں اور 3 تم لے لو. اس کا ایسا کیوں؟ اس نے کہا میری 5 روٹی تھی, تمہاری 3 روٹی تھی. اس نے کہا ہاں کر دو, مل کے رہتے. تو 4 تم رکھ لو, 4 میں رکھ دو. نہیں 4 تمہیں نہیں, میری روٹیاں 5 تھیں. اور جب ایسا ہوتا تو پھر آدمی میں آتا یہ خیال بھی کیا میری روٹیاں 5 تھیں تو مجھے 5 ملنی چاہیے. اس کی روٹی 4, اس کی روٹی جو ہے ایسی تھی تو اس کو جو ہے اس کی 3 تھی, اس کو 3 ملنے چاہیے. ابھی بحث ہونے لگی. بحث ہوا, بات سلجھی نہیں, دونوں کو فیصلہ ہوا نہیں. جو 3 روٹی والا کہہ رہا ہے وہ 4 اشر کی چاہیے, اور جو 5 روٹی والا کہہ رہا ہے میں 5 لوں گا. یہ چلے گئے مولا علی کی دربار. مولا علی نے کہا کہ 3 روٹی تھی تیری, یہ 3 اشر کی طرح تو لے لے. کہنے لگے جی میں تو انصاف کریں نا آپ. حضرت علی سے کہہ رہا آپ انصاف کریں. میں کہا تو 4 دے دے, 4 دے دے گا, تو دے سکتا تھا. کہا نہیں میری 5 روٹی تھی. اس سے کہ 3 لے لے. اس سے کہا بھائی تو 3 لے لے. کہا نہیں آپ انصاف کریں. میں انصاف کروں؟ پھر اسے پوچھا میں انصاف کروں؟ مولانا نے کیا پوچھا میں انصاف کروں؟ اس نے کہا انصاف کریں آپ. انہوں نے کہا جو فیصلہ وہ مانے گا. انہوں نے کہا مان گا. انہوں نے کہا ٹھیک. کتنی روٹیاں تھیں؟ 8. ہر روٹی کے 3 حصے کر دیے. کتنے ہوئے؟ 24. افراد کتنے تھے؟ 3. 24 کو 3 سے ڈیوائڈ کر, کتنے آتے ہیں؟ 8. تو ہر بندے نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 8 ٹکڑے کھائے. ایک بندے نے کتنے کھائے؟ 8 ٹکڑے کھائے. اب جو 8 ٹکڑے ایک بندے نے کھائے 24 میں سے, تو تیری روٹی کتنی تھی؟ 3. اس کی کتنی تھی؟ 5. 5 کے ٹکڑے کتنے بنے؟ 15. اور 3 کتنے بنے؟ 9. اس نے اپنے کھائے 8, بچے کتنے؟ 7. تو نے اپنے کھائے 8, بچے کتنے؟ 9 میں سے 1. تو اس نے تیری روٹی میں کتنے ٹکڑے کھائے؟ 1. اس کی روٹی میں کتنے ٹکڑے کھائے؟ 7. تو 8 اشرفیوں میں سے 7 اسے ملنے چاہیے اور 1 تجھے ملنی چاہیے. انصاف تو یہ. سبحان اللہ. جب ہم اللہ کے جائیں گے نا معاملہ لے کر تو وہ ایسے انصاف کرے گا. اللہ عادل ہے, اور اللہ فرماتا عادل هو الاقرب للتقوی. عدل کیا کرو؟ تقوی سے قریب کرے. آدمی کو متقی بنا دیتا ہے. آدمی متقی بھی ہو, عادل بھی ہو, شہ سوار بھی ہو, بہادر بھی ہو, اور پھر جب مسلح پر آئے تو رات کے مسلح پر آئے اور تہجد کے وقت کہنے لگے الہیت دو کلا سے تاکا مقربا ذنوبا قد باقا. سبحان مالک تیری اللہ. خلقت میں جو سب سے گنہگار ہے تیرا بندہ اس وقت تیرے سامنے مسلح پر ہے. مالک اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اس کا کیا ہوگا؟ کیسی عاجزی ہے. اتنے علم اور فہم کے بعد
امام المتقین ہیں، سید الاولیاء ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو، میں حکمت کا شہر ہوں تم اس کا دروازہ ہو. سارے اوصاف کے بعد حضرت علی کا عالم یہ ہے کہ اپنے رب سے کتنی عاجزی کر رہے ہیں، کتنی عاجزی پیش کر رہے ہیں رب کے آگے کہ مالک میرے رب مجھ پر اپنا فضل فرما، رحم فرما. وہ علی، وہ علیم المرتضیٰ ہیں. آپ نے ایک غلام خریدا، وہ غلام خریدا فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ سے 180 دینار کا. غلام کتنے خریدا؟ 180 دینار کا. غلام کا نام ہے جون، غلام کا نام ہے جون. وہ آپ نے خریدا 180 دینار میں. 180 دینار میں غلام خریدا، کالا حبشی رنگت والا غلام، کالا حبشی رنگت والا، توانا، طاقتور. اور کس سے خرید رہے ہیں؟ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے فضیل بن عباس رضی اللہ عنہ خرید رہے ہیں. یعنی اپنے چچا کے بیٹے جزا بھائی سے غلام خریدا. اور خریدنے کے بعد کس کو دیا؟ حضرت ابوذر غفاری نے. غلام نے پوچھا کہ آپ نے مجھے خریدا ہے، اب مجھے میرا کام بتائیں، میری ڈیوٹی بتائیں، میری پوزیشن بتائیں، میں کہاں رہوں گا، کیا ڈیوٹی ہوگی، میرا کام کیا کرنا ہے. انہیں کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور والا اپنا خریدا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھی بتا دو مجھے. ابوذر غفاری کو بلایا، ابوذر غفاری آ گئے. جب ابوذر غفاری آ گئے تو کہنے لگے کہ ابوذر اسے اپنے مکتبہ عشق میں رکھ لو، ابوذر اسے اپنے مکتبہ عشق میں رکھ لو، اسے اللہ سے عشق کرنا سکھاؤ. جو اللہ سے عشق کرنے لگتا ہے نا تو حضور فرماتے اللہ کی وجہ سے مجھ سے عشق کرو. تو محمد مصطفیٰ سے بھی عشق کرتا ہے. جو محمد مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں میری نسبت کی وجہ سے، میری محبت سے، میری آل سے محبت کرو. تو وہ پھر جو ہے نا ان کی آل سے ہی محبت کرتا ہے، ان کی آل سے ہی محبت کرتا ہے. اور کیسی محبت؟ جو مکتبہ عشق سے ہو کر آ گیا نا تو وہ پھر آل سے ہی محبت کرتا ہے. تو جون کو لے جاؤ اور جون کو نا اس مکتبہ عشق میں اللہ سے عشق کرنا سکھاؤ. جون مسلمان تو تھے ہی. اب ابوذر بہت بڑے درویش تھے، اتنے بڑے درویش ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوذر سے زیادہ سچا آدمی میں نے اس روئے زمین پر نہیں دیکھا. اس پر آسمان نے سایہ کیا ہو اس کو نہیں دیکھا میں نے. تو ابوذر غفاری سب سے بڑے سچے آدمی، اس کے باوجود بھی عاجزی کا. ہم سب جنت کے مشتاق ہیں. ہم کس کے مشتاق ہیں؟ جنت کے مشتاق ہیں. اور جنت مشتاق ہے ابوذر کی. سبحان اللہ. جنت جس کی مشتاق ہے اس 4 میں سے ایک شخص کا نام ابوذر ہے اور ایک کا نام ہے سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. دوسرے تیسرے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کن کی مشتاق ہے؟ سلمان کی، ابوذر کی اور مقداد کی. اور چوتھے جنت جس کی مشتاق ہے کون ہے؟ وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری. جنت جن کی مشتاق ہے، جن کی مشتاق ہے وہ یہ 4 افراد ہیں. یہ حدیث شریف ہے کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. جنت آرزو تمنا کرتی، ساری دنیا جنت مانگتی ہو، جنت کہتی ہے اللہ نے بھیج، انہیں بھیج. تو ابوذر غفاری رضی اللہ اس امت کے بہت بڑے فقیر ہیں. ابوذر غفاری رضی اللہ اس امت کے بہت بڑے فقیر ہیں. تو جنت مشتاق ہے اس چیزوں کی. اب اس مکتبے میں ڈال دیا، مکتبہ عشق کے اندر ڈال دیا. وہاں جون کی پرورش ہونے لگی، تربیت ہونے لگی. تعلیم اور تربیت جون کی چل رہی ہے. حضرت جون کی تعلیم اور تربیت چل رہی ہے وہاں پہ. حضرت علی کا جب شہادت ہو گئی تو اس کے بعد جون امام حسن کے پاس آ گئے. جب امام حسن کی شہادت ہو گئی تو جون امام حسین کے پاس آ گئے. جب جون امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین جب مدینے سے نکلے تو جون ساتھ نکلے. مدینے سے نکلے ساتھ نکلے، مکے سے نکلے ساتھ نکلے. جون وہ غلام ہے جو حسین سے بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ مکتبہ عشق سے مل گیا تھا نا کہ محبت کرنی ہے آل رسول سے. کہ رسول کے 2 جنتی پھول ہیں،
جسے قرآن میں ریحانتین کہا گیا ہے. صحیح ہے, جنتی پھولوں کے بارے میں ذکر ہے. تو جنتی پھول ہیں, تو جو جنتی پھول ہیں رسول اللہ کے, یہ حسن حسین, تو ان سے محبت کرنی ہے. جب حسین کے ساتھ کربلا گئے نا, تو 9 کی شب میں شب عاشور میں امام حسین سے کہتے ہیں کہ میرا نمبر کب آئے گا, پوچھنے کتنے لوگوں کے بعد آئے گا, کس کے بعد میں جاؤں گا. تو امام حسین نے کہا کہ جو لوح محفوظ پر لکھا بس وہ تیرا نام نہیں ہے. چلو یوں کہہ لیتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں کہ جو ارواح عالم میں لسٹ جاری ہوئی تھی نا 14 کی حسینی خیمے سے, اس میں تیرا نام نہیں ہے. جب یہ بات ہوئی نا تو جان کا کہنے لگے یہ تو مالکوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اس طرح کلام کرتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میرا خون گندا ہے, میں حبشی النسل ہوں, میرا خون گندا ہے, اس سے بدبو آتی ہے, میرا رنگ کالا ہے. یہ سارے قبر بنی ہاشم ہیں, یہ بنو ہاشم کے شہزادے ہیں, اور میں حبشی غلام ہوں, تو میرا خون ان کے خون کے ساتھ کربلا کی مٹی مل نہیں سکتا. بات تو دراصل یہ ہے. جون رو پڑے کہہ کر, حسین سے محبت کرنے والے رو پڑے جون یہ کہہ کر. تو نے کہا چل جون ہم تقدیر بدل دیں, تیرے لیے ہم تقدیر بدل دیتے ہیں. امام حسین کہہ رہے ہیں ہم تیرے لیے تقدیر بدل دیتے ہیں, کل تو بھی شہید ہوگا. اور بھائی انعام کیا ہے جون؟ انعام یہ ہے کہ کل جب تو شہید ہوگا نا تو تیرے خون سے خوشبو آئے گی. یہ حسین ضمانت دے رہے ہیں. اور تیرا رنگ جو ہے نا 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا, یہ حسین ضمانت دے رہے ہیں. صحیح ہے. اور تیرا نام غلاموں میں نہیں اماموں میں آئے گا. تو خدا کی قسم آج کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جون کا نام کربلا کے ان شہیدوں میں لیتے ہیں. کربلا کے وہ سارے شہید امت کے امام ہیں جس نے جینا اور مرنا سکھا دیا دین کو. سبحان اللہ. اس کا اسلام جہاں سے زندہ ہوتا ہے وہ کربلا ہے. تو پھر جون نے بتا دیا, جون گئے نا, اور جب گھوڑے کی زین سے نیچے آئے زخموں کو تاب نہ لا کر, اللہ کیسی شہادت دی جون نے, دل پھٹ جاتا ہے. یہ غلام نے اپنے مالک سے ایسی محبت کی. ہم بھی تو اپنے رب کے غلام ہیں, ہم کیسے نافرمان غلام ہیں, سوچتے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیسی نافرمانی کرتے ہیں, کیسی بے وفائیاں کرتے ہیں. اس غلام نے حق ادا کر دیا. وہ جو مکتب عشق ابو ذر سکھا کے گئے تھے نا, اس کا حق ادا کر دیا. اس کا غلام نے حق ادا کر دیا. تو پھر کیا ہوا؟ ایسی جان فشانی سے لڑے, ایسے لڑے جیسے کہ مرنا ہی نہیں ہے, اس طرح لڑے جیسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. میں جون کی لڑائی یاد کرتا ہوں نا تو مجھے خالد بن ولید کی لڑائی یاد آ جاتی ہے, جس وقت عمر بن خطاب نے ان کو ڈانٹا تھا. خالد بن ولید 50,000 کے لشکر کے آگے 10 لوگ, 50,000 کے لشکر کے آگے 10 لوگ, 10 گھوڑے بس, اور 10 گھوڑے, اور انہوں نے گھوڑے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رسی سے رسی باندھ دی کہ کوئی پیچھے نہ ہوگا. رسی سے رسی باندھ دی, کوئی بھاگ نہ سکے. اور وہ 10 افراد اتنی بڑی فوج کے آگے جا کے فوج میں گھس گئے. اور جو وہ تلواریں چلائی ہیں نا, تلواریں چلائی ہیں, تو عالم یہ ہوا تھا, عالم یہ ہوا, اتنا خون بہایا ہے, اتنا خون بہایا ہے, اتنا کاٹا ہے رومیوں کو, اتنا سرا کاٹا ہے کہ 50,000 کا لشکر جو کٹ کٹا کے جو بچا وہ بھاگ گیا. لیکن خالد بن ولید کا عالم کیا تھا؟ ہمیں جو نظام خانقاہی میں کرایا نا, ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا تو اپنے مسئلے کے لیے جاتے ہیں. ہم اپنے اسماعیل کی قربانی دینا نہیں چاہتے, مسئلہ یہ, ہم اپنا مسئلہ کروانا چاہتے ہیں بس. یاد رکھو پریشان ہو, مسجد جاؤ عبادت کرو اللہ کی, تو ابھی پریشانی حل کرنے جا رہا ہوں. 11ویں شریف میں چلے جاؤ, امام حسین کی محفل میں چلے جاؤ, مشکل کشا کے در پہ چلے جاؤ, وہ لجپال ہیں تو تیری مشکل حل کر دیں گے. تو انہیں مشکل حل کرانے آیا ہوں میں. اگر 11ویں شریف میں سرکار غوث پاک کو پانے آتا تو مجھے حضور غوث پاک مل جاتے, میری مشکل بھی حل ہو جاتی, میری آخرت بھی بچ جاتی. میں سے باعث دنیا کے لیے ہوں, میرے دنیاوی مقاصد پورے ہوتے ہیں.
نوکری لگ جائے, دعا پوری ہو جائے, مکان مل جائے, گاڑی مل جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. میں رب کے لیے رب کے پاس گیا نہیں تھا مسجد, بہت پریشان ہوں مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیا آج کل میں نے, بہت پریشان ہوں, ذکر کرنا شروع کر دیا میں پریشانی میں رب کو یاد کرتا. میں اگر رب کے لیے رب کو یاد کرتا مجھے رب بھی مل جاتا اور اس پریشانی سے بھی جان چھوٹ جاتی, لیکن ایسا کیا نہیں نا. جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, یہ جو ہمیں نظام خانقاہی میں پھنسایا جاتا ہے, صحیح خانقاہ کی شکل یہ نہیں ہے. صحیح خانقاہ کی شکل یہ ہے کہ وہ اپنے اسماعیل کو تو قربان کر, جب اسماعیل کی قربانی دے گا نا تو, تب تجھے پتہ لگے گا کہ صحیح خانقاہ کی شکل کیا ہے. اللہ کی راہ میں ذبح تو کر اپنے اسماعیل کو. ہمارا اسماعیل کون سا ہے؟ ہماری خواہشات ہے. ہماری یوسف علیہ السلام 10-11-12 سال کی عمر ہوگی, مختلف کتابیں مختلف روایتیں, 8 سال 9 سال 10 سال, اتنی چھوٹی سی عمر ہے. لیکن جس وقت کنویں میں ڈالنا بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, اسی وقت جبرائیل امین آ گئے تھے. جبرائیل امین آ گئے, یوسف علیہ السلام کئی دن کنویں میں رہے, جبرائیل امین آتے رہے جاتے رہے. تو یوسف علیہ السلام کو اتنی سی چھوٹی عمر میں وحی آ رہی ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور والد کی خبر بھی لے رہے ہیں جبرائیل امین سے, والد کی خبر بھی لے رہے ہیں. بات سمجھیے گا میری, والد کی خبر بھی لے رہے ہیں. پھر مصر چلے گئے, عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا, آپ بک گئے مصر میں جا کر, عزیز مصر نے خرید لیا آپ کو, خرید لیا, اس کو اپنا بیٹا بنا لیا, وہاں رکھ لیا. پھر آپ کو جیل میں چلے گئے, آپ سارے واقعات ہوئے, سب قرآن بیان کر رہے ہیں. جیل میں چلے گئے آپ, جیل میں کئی سال رہے, جیل میں 1 سال کی سزا 7 سال لمبی ہو گئی, صرف ایک چھوٹی سی بات کے اوپر. جیل میں ایک چھوٹی سی بات پر 1 سال کی سزا 7 سال لمبی ہو گئی. کیا بات ہوئی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا جب تم اپنے امیر سے ملنا, تو جب 2 قیدی رہا ہوا نہیں, خواب کی تعبیر بتائی تھی, ایک تو شراب پلائے گا اور دوسرے سے کہا تھا کہ جو ہے نا بادشاہ کا خادم ہے اور تو روٹی بناتا ہے, تو دوسرے دیکھا تھا کہ میں, تو کہا تھا تو جو ہے نا قتل کر دیا جائے گا. ایک کو پھانسی ہو گئی اور ایک کو جو ہے نا دوبارہ نوکری بحال کر دیا گیا. تو اس سے کہا تھا کہ جا اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک بے گناہ قیدی جو ہے نا قید میں پھنسا ہوا. یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا, چلا گیا, تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ میں نے اس بادشاہ سے پیغام بھیج دیا اخناتون سے, میں نے اپنے رب جو تبارک الذی بیدہ الملک سارے بادشاہوں کا بادشاہ, اس کو پیغام کیوں نہیں بھیجا. بس یہ آیت اور رونے لگے. روتے روتے شام سے رات ہوئی, رات سے فجر ہو گئی. جبریل امین آ گئے, کہنے لگے یوسف اپنے آپ کو سنبھالیے, اللہ نے قید خانے میں آپ کی جو زندگی ہے وہ 7 سال اور کر دی. 7 سال قید بڑھا دی تھی. میرے رب بڑا غیور ہے. جب اتنی معرفت دے دی نا نبیوں کو, تو ان کی اتنی, جبکہ ایک گناہ نہیں تھا, پھر بھی اس کے شایان شان نہیں تھا مقام کے, کہ ایک لمحے کو بھی کوئی اپنے رب سے روح ادا نہیں کر جائے. ہم تو ایک لمحے کو بھی رب کو یاد کرتے نہیں, لیکن تو اس وقت بھی وہی آ رہی, سب کچھ ہو رہا ہے, والد کا پتہ ہے. پھر 7 سال کے بعد رہا ہو گئے, پھر عزیز مصر کی پوسٹ پہ چلے گئے. پہلے مصر کے خاص مشیر بنے, پھر عزیز مصر بن گئے. 15 سال پوسٹ پہ کام کرتے رہے, سارے اختیارات تھے, چلے جاتے والد کے سے مل کے آ جاتے, بتاتے میں زندہ ہوں. جب کہا نا جبریل سے کہ میں اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں, جبریل امین نے کہا اللہ نے فرمایا یوسف ابھی وقت نہیں آیا, اللہ نے فرمایا یوسف ابھی وقت نہیں آیا, تو وقت ابھی نہیں آیا. یوسف علیہ السلام اس وقت کا انتظار کرتے تھے. 40 سال کے بعد, یعنی یوسف علیہ السلام کو بچھڑنے سے 40 سال کے بعد, 40 سال تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے. ایک حجرہ بنا لیا تھا الگ رونے کے لیے, اور درخت کے ساتھ ہی تھا وہ حجرہ. کہیں باہر نکل کے دن میں درخت کے ساتھ بیٹھ کے روتے اور اندر جا کے روتے, رات میں دن اور رات رویا کرتے تھے. جب 40 سال کے بعد اپنے آپ نے اسماعیل کی قربانی دے دی رب کے لیے, وہاں سے بول دیے, تب یوسف کو یاد کر کے نہیں رہوں گا. اگر میں اپنے رب کو یاد کر کے 40 سال روتا, 40 سال میں رب کو یاد کر کے روتا, تو کیا کمال ہوتا. میں یوسف کو یاد کر کے رویا ہوں. جس وقت آپ نے رونا بند کیا, نیت کر لی کہ آج کے بعد میں یوسف کے لیے نہیں رہوں گا, اپنے اسماعیل کی قربانی دے دی آپ نے,
اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ اب تمہاری ملاقات کا وقت آ گیا، اب تم اپنے والد کو کرتا بیچو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسماعیل ٹوبہ نہیں رہتے، جبکہ حدیث قدسی بار بار سنتے ہیں، اے ابن آدم دو خواہشات ہیں، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ہوگا وہی جو میری خواہش ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ تیری خواہش پوری ہو، اگر وہ پوری کروانی ہے تو میری خواہش مان لے، میں وہ بھی پوری کر دوں جو تیری خواہش ہے، ورنہ تجھے اس میں تھکا دوں گا جو تیری خواہش ہے، اور ہوگا وہی جو پھر میری خواہش ہے، آخر میں نافذ العمل رب کا حکم ہوگا۔ تو خالد بن ہمیں تو خانقاہی نظام میں پھنسایا گیا، یہ شکل نہیں خانقاہی نظام کی، خانقاہی نظام تو مرد کو مجاہد بناتی ہے، وہ وظیفے پہ چلے پہ اور چھپ چھپا کے بیٹھنا نہیں سکھاتی، وہ مرد کو مجاہد بناتی ہے، دلیر بناتی ہے خانقاہی نظام۔ خانقاہی نظام تو رسول اللہ کے زمانے سے، اصحاب صفہ کے چبوترے کے زمانے سے، وہ تو بڑی آقا علیہ السلام 27 جنگوں میں خود چلے گئے، 27 جنگوں میں خود گئے۔ آپ دیکھیں نا، حضور نے ایک حج فرمایا تھا، عوام 12 لاکھ روپے 14 لاکھ روپے حج ادا کر کے بھی حج کرنے جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے حج ایک بار کیا ہے، حج کرنا سنت بھی اور فرض بھی ہے، صحیح ہے، تو جہاد بھی تو فرض ہے، اور حضور نے 27 بار کیا ہے، 27 جنگیں جس میں بنفس نفیس گئے ہیں اور 47 کو جس میں لشکر بھیجا ہے، اس کے لیے تو کوئی نہیں نکلتا، اس کے لیے تو کوئی نہیں نکلتا، اس کے لیے بھی تو نکلے نا، اس کے لیے بھی نکلے۔ یہ تو یہودیوں نے چال چلی تھی، سب سے پہلے آج سے 9 سال پہلے یہودیوں نے چال چلی تھی، مسلمانوں کو جہاد سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، پھر آہستہ 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 انہوں نے اپنے لٹریچرس کے ذریعے جو اسلام میں شامل کر کے گھسیڑ کے اور بنا کر یہ حالت کر دی کہ اب ہم جہاد نہیں امن کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو نبی القتال ہیں، قتل کرنے والے نبی کافروں کو، جہاد کرنے والے نبی یہ تو نبی الملاحم ہے۔ پھر ہم امن کی کیسی بات کریں؟ یہ بات ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے راستے میں آگے بڑھنے کی۔ تو جب حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ تلوار سے کاٹے نا، جب خون بہا، خوب بہا، کہ شام کو واپسی ہوئی نا، تو تلوار ہاتھ سے چھڑانے لگے تو ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہا تھا، اتنا خون بہایا کافروں کو، وہ خون ہاتھ پہ جم گیا تھا، تلوار چھوٹ نہیں رہی تھی۔ یہ خالد بن ولید کا بتا رہا ہوں میں، جو رسول اللہ کے پروردہ ہیں، ان کے وہ سکھائے ہوئے تربیت یافتہ ہیں۔ کئی گھنٹے گرم پانی میں ہاتھ رکھا تلوار کے ساتھ، تو پھر آہستہ آہستہ ہاتھ چھوٹا اور تلوار الگ ہوئی اور پھر ہاتھ باہر نکالا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا کلچر، یہ کلچر عام کرنا چاہیے کہ مسلمان کفار اور مشرکین کا خون بہانے میں ڈرتا نہیں ہے، وہ ہندو اور سکھوں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ دوبکے نہیں بیٹھتا، جب تلوار کا وقت آتا ہے تو وہ غازی و مجاہد بنتا ہے۔ مسلمان اس طرف جاتا نہیں ہے، ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ جون نے جب لشکر پہ حملہ کیا نا، تو اس طرح کیا کہ جیسے کہ مرنا ہی، اور پھر جب گھوڑے سے نیچے آئے نا، گھوڑے نیچے سے نیچے آئے، تو امام حسین پہنچے آپ کے لاش کے پاس، تو امام حسین نے اپنا چہرہ اقدس، جون کے چہرہ ٹانگوں پہ رکھا، اس کے اوپر اپنا چہرہ مل دیا۔ جب امام حسین نے اپنا چہرہ ملا نا، تو جون کا چہرہ ایسے چمک لیا جیسے چودھری کا چاند۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے خون میں سے خوشبو آنے لگی، جون کا وصال ہو گیا۔ وصال ہو گیا تو پھر جب 12 محرم الحرام کو تدفین شروع ہوئی حسینی خیامیت کی، 11 کو تدفین ہوئی یزیدیوں کی اور تدفین کر کے چلے گئے، 12 کو بنو نصرت نے تدفین کی ہے مختلف روایت میں ان کے جانے کے بعد، لیکن قافلہ جب چلتا ہے نا تو بہت بڑا لشکر تھا، 22,000 کا لشکر تھا، اس کی جانے میں شام ہو گئی تھی، تو جو صحیح ہے نا وہ یہی ہے کہ 12 محرم الحرام کو تدفین ہوئی ہے سن 61 ہجری میں، تو حسینیوں کی جو تدفین 12 محرم کو ہوئی ہے تو سب کی تدفین کی گئی، سب کی تدفین کی گئی۔ جب سب کی تدفین کی گئی نا تو اس میں حضرت جون کا لاشا نہیں ملا، حضرت جون کا لاشا ملا نہیں، بہت ڈھونڈا ملا نہیں، لاشا نہیں ملا، لیکن کربلا کے بن میں سے نا خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اور وہ خوشبو آتی تھی جو امام حسین کا لاشا اٹھاتے وقت آتی تھی، سبحان جو وہ اللہ۔ خوشبو اس وقت آئی تھی، وہ خوشبو آتی تھی، جب وہ خوشبو آتی تھی کربلا کے بن میں۔ اب اس خوشبو کا عالم ہی الگ تھا، اس خوشبو کا عالم ہی الگ تھا۔
آخر خوشبو کی تلاش کرتے 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 گئے تو کربلا کے بن کے کنارے پر کچھ مٹی کے نیچے کوئی چیز دبی ہوئی تھی، اس مٹی میں خوشبو آ رہی تھی. ہم نے مٹی ہٹا کے دیکھی تو جان کا لاشا تھا. پھر ہم نے نکالا، ہم لے کر آئے تو ہم نے تدفین کی اس کی. تو ہم جب تدفین کر گئے تھے نا تو بھی قبر میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو امام حسین کے لاشے کی تدفین کے وقت آ رہی تھی. وعدہ کیا تھا نا میرے مولا حسین نے کہ تیرے خون سے خوشبو آئے گی. اس نے کہا تھا میں مالک عزت رکھ رہے ہیں، میں جو غلام ہوں. کہا تھا نہیں تیرے خون سے خوشبو آئے گی، تیرا چہرہ چودھری کی طرح رکھے گا اور کائنات تجھے غلام نہیں امام یاد کرے گی. تو جون آج ہمارا امام ہے. جو کربلا والوں سے محبت کرتے ہیں نا، جون ان کا امام ہے. بے شک بے شک. کربلا میں نا علی کی بیٹے بھی گئے اور بیٹیاں بھی گئی. جو بیٹے اور بیٹیاں گئی نا تو امام حسین کی بہن سیدہ زینب وہ بھی کربلا گئی. تو شوہر سے اجازت لے کے گئی تھی. تو شوہر نے اجازت دیتے وہ بتایا تھا کہ زینب میں تمہیں اجازت اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ جب تمہارے باپ نے نکاح پڑھوایا نا میرے تم سے تو 2 شرطیں رکھی تھی. پہلی شرط زینب کبھی بھی بیت الشرف جانے سے نہیں روکو گے، یعنی حسین کے گھر جانے سے نہیں روکو گے. دوسری شرط کیا ہے کہ جب میرا حسین کربلا چھوڑے گا تو زینب کو نہیں روکو گے. انہوں نے کہا دونوں شرطیں میں جمع دو. تو پھر حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ کیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا. میرے 2 بیٹے ہیں، یہ 2 بیٹے حسین سے کہنا یہ میری طرف سے، یہ میری قربانی ہے کربلا کے بن. وہ 2 بیٹے، ان بیٹے کو لے کے گئی. ماں نے کہا جاؤ بیٹا اپنے ماموں سے رات مانگو. ماموں جانے جاتے ہیں تیار نہیں کہ میرے بھانجوں میں تم کیسے جاتے ہو، اے میرے لگتے جگر میں تم اس لیے تو نہیں لایا تھا کربلا، وہ میرے خون کی پیاسے ہیں، تم مت جاؤ. یاد نہیں دے رہے ماموں جان. کہا نہیں والدہ کہہ رہی ہیں آپ یاد دیتے ہیں. 2-3 بار پوچھا انہیں جاتی تھی. بھانجے آ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے خیمے کے. ماں نے ایک بار آواز دی اونو محمد. اندر گئے. ماں نے پوچھا تم سے میں نے کئی بار کہا کہ جاؤ اجازت مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے ہاشمی خواتین اپنے بچے میرے بھائی پہ قربان کر دیں اور کل میری والدہ کو کہے کہ پہلے ہم نے قربانی دی تھی اور زینب پیچھے رہ گئی. تو بچوں تم جاؤ، اس معاملے میں دیر نہیں کرو. تو بچے کہنے لگے کہ اماں حضور ہم نے کئی بار یاد مانگی، ماموں جان یاد نہیں دے رہے. کہہ رہے میرے بھائیوں تمہیں کیسے یاد دوں، کس دل سے تمہیں یاد دوں. والدہ نے کہا کہ میرے بچوں میرے بھائی سے جا کے کہو کہ بہن زینب پوچھ رہی آپ خیمے کے اندر آ رہے ہیں یا وہ باہر آ رہے ہیں. زینب وہ ہیں جن کے پردے کا اہتمام ایسا تھا کہ جب وہ مدینے سے کوفے آئی تھی نا تو حضرت علی اپنے صدر کوفے لے کر آئے تھے تو رات کے اندھیرے میں آئی تھی. پھر بھی آگے امام حسن چلتے تھے، پیچھے امام حسین چلتے تھے، بیچ میں سیدہ زینب چلتی تھی تاکہ ان کے پاؤں کے جو قدم کے جو نشان زمین پہ پڑ رہے نا سایہ پڑ رہا ہے اس پہ بھی کسی کی نظر نہ جائے. اتنے پردے میں کا اہتمام کیا تھا. وہ ہے زینب. تو جب کہا کہ میں باہر ہوں بھائی آپ اندر آ رہے ہیں تو بھائی کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. امام حسین اندر گئے. انہوں نے کہا بھیا میرے بچے دے دو، میں کل اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے اپنے بچے بچا لیے، اس کے لال پہ اپنے لال قربان نہیں کیے. سیدہ زینب کسی 2 ہی بیٹے تھے، ایک اور دوسرے محمد، اور کوئی کسی اولاد نہیں تھی. آپ نے پوری کائنات اڑا جاڑ دی. سیدہ زینب نے پوری کائنات اجاڑ دی. اور جو بھی گئے نا بڑے فخر اور بڑے سکون کے ساتھ فاطمہ کے لال پہ نا سب نے اپنے لال کو قربان کرنا شرف سمجھا. وہ بھائی ہو بہن ہو، علی کے بچوں نے فاطمہ کے لال پہ، ارے فاطمہ کی لال آپ بھی تو ہیں، فاطمہ کے لال حسن بھی تو ہیں، لیکن اس کے باوجود سب نے حسین پر نہ قربانی دے لی، شرف کا بات سمجھی. تو یہ دونوں بچوں کو تیار کیا. پھر کہا کہ مالک یہ میرے دونوں بچے نا علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، میرے بھائی کی 18 سال کی یہ ہے نا جوانی کی قربانی، یہ سلامت رہے، بس میں اپنے دونوں بچے نا اس کے نام پہ قربان کرتی ہوں. بچوں کو بھیجا. بچے نہر فرات کی طرف گئے. علی کے نواسوں نے جب گھوڑوں کو ایڑی لگائی نا تو اس طرح سے گئے یہ بچے، یہ تو بچے لیکن گئے اس طرح سے نہر فرات کی طرف کہ فرات کا لشکر، فرات پہ جو لشکر تعینات تھا وہ بھی چھٹ گئے. تو
پیچھے ہٹ گیا اور آپ کے گھوڑے فرات میں اپنے ترائی میں ڈال دیے. جب ترائی میں ڈالے نا تو ایک بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ بھیا کیا اچھا ہوتا ہم سکینہ کی مچھلی لے آتے. جو سکینہ لے آتے تو ہم پانی بھر کے لے جاتے. پانی اٹھایا اور پھینک دیا کہ پانی تجھے تو میری سکینہ اور علیز کا بھی یاد کرتے ہیں. ادھر منظر یہ ہوا کہ کہنے لگے امام حسین ایک ٹیلے سے منظر دیکھ رہے تھے تو وہ حضرت عباس سے ذکر کرنے لگے کہ میرے بھانجوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا, ترائی میں گھوڑے اتار دیے. تو یہ بات کہی تو یہ بات خیمے کے باہر اماں فضا سن رہی تھی. انہوں نے سنا تو ان کا بی بی مبارک ہو, آپ کے بچوں نے ترائی میں گھوڑے اتار دیے اور فرات پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے کہا فضا جا جلدی سے مسلح لیا, فضا جا جلدی سے میرا مسلح لیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے ہیں تو چھوٹے نا, ایک 9 سال کا ایک 7 سال کا, اور ایک جگہ لکھا ہے کہ 9 سال کا ایک 11 سال کا, تو 9-11 سال کے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے پانی پی لیں اور فاطمہ کے لالیاں خیمے میں پیاسے رہ جائیں. میں اپنی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. سجدے میں سر رکھ دیا, مالک سے دعا کرنے لگی. وہاں بچے فوج یزید کے ساتھ کشت و خون ہو رہے ہیں. سرار کیا کہہ رہا ہے, چھوٹے بچے ہیں 11-9 سال کے, اور کہہ رہا ہے کہ یہ علی کے نواسے ہیں, انہیں کمزور مت سمجھو, ان کے بازوؤں میں علی کا خون ہے, انہیں بزدل نہ سمجھو, یہ علی کا خون اور دودھ ہے, ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا. یہ کہ کر کے جاؤ گے تو ساری جو ہے نا پوری لشکر کاٹ دیں گے. یہ بات کہی اور پھر ظالموں نے گھیر لیا اور پھر تیر کی بارش ہوئی. پھر بچے نیچے آئے اور کیسے مزاج آشنا ہے. اہل بیت رسول ہے نا, خاندان رسول ہے, تربیت بھی ایسی ہوئی نا کہ وہ فہم بڑے فہم والے. پتا تھا کہ ماموں جان دیکھ رہے ہیں تو یہ بات خیمے تک گئی ہوگی, ہم ترائی میں گئے. ماموں جان قریب آئے, ایک کا سر ماموں حسن حسین اٹھایا, ایک کا سر ماموں عباس نے اٹھایا, بچوں گود میں لیا. کہنے لگے ماموں جان قریب آئے, سر قریب آئے. ماموں جان نے سر جھکا دیا. انہوں نے کہا ماموں جان ہم آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے امام زمانہ کی قسم کھاتے ہیں, ہم ترائی پہ تو گئے تھے, پانی کو اٹھایا تھا لیکن خدا کی قسم ہم نے پانی پیا نہیں. کیا عالم ان بچوں کا. میری والدہ کو گواہی پیش کر دی, جانتے تھے نا ماں اس بات سے ڈرے گی بچہ ہے پانی پی لے گا. تو وہ لیکن اس کے بعد گئے. اب جب لاشا گیا نا شہیدہ میں لاشا گیا تو اس کے بعد وہ خیمے میں لے گئے. کہا بی بی آپ کے جو ہے نا دونوں شہزادے اپنی نانی فاطمہ زہرا کی گود میں بیٹھ کر کوثر کے جام پی رہے ہیں, آپ کی قربانی قبول ہو گئی. اپنی والدہ کہتے سرخرو ہو گئی, آئیں اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ لیں, یہ پھول کا چہرہ دیکھ لیں. ان کا فضا میں سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے, فضا میں سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے جب تک کہ تو میرے بھائی حسین کو بلا کے نہیں لے کے آئے گی. امام حسین آئے, کیا بہن اب کیا ہوا. انہوں نے کہا بھائی مجھے گواہی دو کہ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا. امام حسین نے کہا بہن میں امام وقت ہو کر رب کعبہ کی قسم گواہی دیتا ہوں کہ تیرے بچوں نے آخری وقت میں بھی شہادت دی تھی کہ میری والدہ کو بتا دے گا کہ ہم نے پانی نہیں پیا. تو یہ ہے خاندان رسول. یہ ایثار سکھاتا ہے, یہ ایثار سکھاتا ہے, یہ بانٹنا سکھاتا ہے, یہ دینا سکھاتا ہے. 3 دن کا پیاسا ہوگا, یہاں تو ہم 1 گھنٹے کے پیاسے ہوں تو پہلے گلاس پہ لپکتے ہیں, صبر ہوتا نہیں. اور 3 دن کا پیاسا اور چھوٹے سے بچے اور زخموں سے کتاب لا کر بھی پانی نہیں پیا. پانی تو جامع کوثر ہی پیئیں گے, نانا علی المرتضیٰ کے پاس جائیں گے, نانا رسول اللہ کے پاس جائیں گے. تو یہ وہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا والوں سے سچی محبت کا جو ایک گزرے نا, یہ راہ شہادت کی جو تعلیم دے گئے, شہادت گاہ الفت ہے میں قدم رکھنا. تو یہ جو محبت کی شہادت گاہ نا جس میں قدم کیسے رکھتے ہیں, اس کی تعلیم کیا ہے, وہ مکتب عشق کے دستور کیا ہیں, اللہ ہمیں وہ سکھا دے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا من البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.